الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دے کوئی مثال، خواہ مچھر ہو خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہو۔ سو لوگ جو ایمان لائے ہوئے خواہ کچھ ہی ہو وہ تو یہی یقین کریں گے۔ بے شک یہ مثال بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے، اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، سو چاہے کچھ ہی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے۔ وہ کون مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال کے ذریعے؟ گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو، اور ہدایت کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہتوں کو، اور گمراہ نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو، جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے اس کے استحکام کے بعد، اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو وابستہ رکھنے کا، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں۔ بس یہ لوگ ہیں پورے خسارے میں پڑنے والے۔ گزشتہ آیات میں قرآن کریم کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے تمام منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا۔ اب جب ان سے اس چیلنج کا مقابلہ نہ ہو سکا تو انہوں نے قرآن کریم میں دوسرے اعتراضات و شبہات نکالنے شروع کیے کہ اس کلام میں کہیں مکھی اور کہیں مکڑی اور مچھر کی مثالیں دی ہیں، اور یہ قرآن اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہونا، اور اس کتاب میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر ہے، اس لیے نعوذ باللہ اللہ کی کتاب نہیں معلوم ہوتی۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور جس عنوان سے اعتراض کیا گیا تھا اسی عنوان سے اعتراض کو رد فرمایا گیا۔ منکرین نے اعتراض اس عنوان سے کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو شرم نہیں آتی کہ وہ مکھی اور مکڑی اور مچھر کی مثالیں بیان کریں، تو اسی عنوان سے ان اعتراض کا رد فرمایا گیا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کچھ شرم نہیں آتی کہ کوئی مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس چیز کی جو حقارت میں مچھر سے بھی بڑھ کر ہو،
کیونکہ مثال کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بات جس کے لیے مثال دی گئی ہے خوب واضح اور روشن کر کے ذہن نشی کر دی جائے۔ اب یہ مقصد جس مثال سے بہترین طریقے پر پورا ہو سکے وہی مثال بہترین کہلائے گی، خواہ وہ چیز جو مثال میں پیش کی گئی ہے بجائے خود کیسی ہی معمولی اور حقیر ہو۔ مثال کے لیے ضروری نہیں کہ مثال دینے والے کے مطابق ہو، اس لیے منکرین کا یہ اعتراض کرنا بیوقوفی اور نادانی کی دلیل ہے کہ مچھر مکھی مکڑی کا ذکر مثال میں کیا جائے۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یعنی ایسی احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے دل و دماغ میں کفر کی وجہ سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہے، اور ایمان والوں کو ایسے شبہات اعتراضات پیدا نہیں ہوتے۔ ایمان والے تو اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کوئی مثال بیان فرماتے ہیں تو اہل ایمان کوشش کرتے ہیں کہ اس مثال کا اصلی مطلب سمجھ لیں اور مثال سے جو سبق دینا مقصود ہے اس پر غور کریں، لیکن کفار و منکرین جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، جن کے دل میں حق کی تلاش و جستجو نہیں ہوتی، وہ صرف اسی ٹوہ اور فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کسی نہ کسی طرح کوئی عیب ڈھونڈے اور خواہ مخواہ اس پر اعتراض کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے مومنین اس پر ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اس سے ان کا نور ہدایت اور دوبالا ہو جاتا ہے، اور جن کو گمراہ فرماتا ہے یا گمراہ چھوڑتا ہے وہ منکرین ہیں کہ کلام الہی کے انکار اور اس پر نکتہ چینی سے ان کی تاریکی ضلالت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کی گمراہی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ فاسد المزاج کو جس قدر بہتر اور مقوی غذا دی جائے اسی قدر اس کے فساد اور مرض میں اضافہ ہوگا۔ محترم سامعین، آگے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یعنی ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو فاسق یعنی بے حکم و نافرمان ہیں، اور جن کو اس فسق کی نحوست سے حق طلبی کی عادت نہیں رہتی، ورنہ جن میں کچھ حق طلبی اور خوف خداوندی ہوتا ہے وہ تو ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں آیت میں فاسق سے کافر ہی مراد ہیں، ورنہ ایسے تو قرآن کریم میں فاسق کا لفظ کافر اور گناہگار مومن دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آگے فرمایا منکرین کی صفات کا تذکرہ فرمایا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہاں فاسقین جن سے مراد کفار و منافقین ہیں ان کی 3 خصلتیں بیان فرمائیں۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ وہ اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے توڑتے رہتے ہیں،
ہر انسان چونکہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے اس کے معبود ہونے کا اقرار اور عہد کر چکا ہے۔ اب اس زندگی میں جو آدمی باوجود پیغمبر کی یاد دہانی اور وحی کی رہنمائی کے اس کا انکار کرتا ہے تو وہ عہد توڑنے والا ہے، اور عہد بھی جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے۔ چنانچہ کافر و مشرک سب اس عہد الستو کو توڑنے والے ہیں۔ دوسری خصلت فاسقین کی بیان فرمائی کہ وہ توڑتے ہیں اور قطع کرتے ہیں ان تعلقات کو جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے اور وابستہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس میں وہ تمام تعلقات آ گئے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور وہ تعلقات بھی آ گئے جو باہم بندوں کے آپس میں ہیں، جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، جس میں اپنے ماں باپ کے، عزیز و اقربا کے، اپنے پڑوسیوں اور ساتھیوں کے، عام مسلمانوں کے، عام انسانوں کے حقوق تمام کے تمام شامل ہیں۔ انہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے کا نام دین اسلام یا شریعت اسلام ہے، اور ان کو توڑنا فسق ہے۔ تیسری خصلت فاسقین کی یہ فرمائی وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اس میں ظاہری فساد بھی آ گئے، جیسے کسی پر ظلم کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کی بے آبروئی کرنا، کسی کا مال لے لینا وغیرہ، اور باطنی فساد بھی آ گئے، جیسے کفر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت یا حسد رکھنا۔ ان تین خصائل کو سورہ رعد میں بیان فرمایا، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک هم اللعنة ولهم سوء الدار، کہ ایسوں پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے اس جہان میں بڑی خرابی ہوگی۔ اور یہاں فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو پورا خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں، کہ دنیا کی راحت، چین و سکون اور آخرت کی نعمت سب ہاتھ سے دے بیٹھے، کیونکہ عداوت و حسد میں ہر وقت انسان اسی بن میں رہتا ہے کہ اپنے دشمن کو کس طرح تکلیف پہنچائے، اس کی ترقی کس طرح روکوں۔ یہ تو ہوا دنیا کا خسارہ اور نقصان، اور آخرت کا نقصان ظاہر ہے کہ رشد و ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، اور منعم حقیقی کو چھوڑ کر اس سے قطع تعلق کیا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا آخرت کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام پر ایمان صادق اور یقین کامل نصیب فرمائے، اور اس میں شک و تردد سے ہمارے قلوب کو پاک رکھے۔ روز ازل عالم ارواح میں ہم نے جو عہد کیا تھا، حق تعالی ہم کو اس پر قائم رکھے، اور اپنے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اور دنیا کی کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے خسارے سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔